یسوع مسیح کے جلالی پرفضل نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آئیے ہم آج کلام اقدس میں سے ایک بڑی ہی خوبصورت آیت زبور 37 اور اس کی چوتھی آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ ہماری راہبری اور ہماری رہنمائی میں یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ زبور 37 اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ جیسا کہ ہم نے اس آیت کی تلاوت کی ہے کہ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا، سو کوشش کرتے ہیں کہ ورڈ بائی ورڈ جو ہے وہ اس آیت کا مطالعہ کریں تاکہ ہم اس کی گہرائیوں تک جا سکیں اور اس سے مکمل طور پر برکت حاصل کر سکیں۔ تو پہلے ہم جانتے ہیں کہ خداوند کون ہے۔ خداوند بائبل مقدس میں ایک بہت گہرا، طاقتور اور بامقصد لقب ہے۔ یہ صرف ایک نام نہیں بلکہ خدا کی حاکمیت، قدرت، ذات اور اختیار کی مکمل پہچان ہے۔ خداوند کا مطلب کیا ہے؟ لفظ خداوند عبرانی میں یہوہ، یہوے یا ادونائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہیں مالک، بادشاہ کائنات، زندہ اور ازلی خدا، سب پر اختیار رکھنے والا، خالق اور پالنے والا۔ یعنی خداوند وہ ہے جس پر ساری کائنات کا اختیار ہے، جو سب کا اصل مالک ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق خداوند کون ہے؟ خالق کائنات، آسمان اور زمین خداوند نے بنائی، پیدائش پہلے باب میں لکھا ہے۔ سب کا مالک، زمین اور اس کی معموری خداوند ہی کی ہے، زبور 24 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے۔ زندہ اور ابدی خدا، وہی واحد خداوند ہے، پہلے بھی وہی تھا اور بعد میں بھی وہی رہے گا۔ یہ سایہ کا 44 چیپٹر ہے اور اس کی 6 آیت ہے۔ نجات دینے والا خدا، یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، یسوع مسیح خداوند ہے۔ رومیو 10واں باب اس کی 9ویں آیت میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح، نئے عہد نامہ میں خداوند کا لقب یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اسی کے پاس آسمان اور زمین کا سب اختیار ہے۔ وہ نجات دہندہ ہے، وہ جسم میں ظاہر ہونے والا خدا ہے۔ لہٰذا بائبل کے مطابق خداوند، خدا، بادشاہ، مالک، نجات دہندہ اور یہ سب یسوع مسیح کی ذات میں پوری طرح ظاہر ہوا ہے۔ اب روحانی لحاظ سے خداوند کون ہے؟ وہ ہے جو ہماری زندگی کا مالک ہے، وہ جسے ہم مانتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں۔ وہ جو ہمارے دل کی مرادیں جانتا ہے، وہ جس کی عبادت، تابعداری اور محبت ہمارا فرض ہے۔ انسان کے لیے خداوند کا مطلب، جب کوئی شخص کہتا ہے خداوند میرا خدا ہے، اس کا مطلب ہے میں اس کے اختیار میں ہوں، اس کا حکم میری زندگی کا اصول ہے، وہ میرا محافظ، رہنما اور بادشاہ ہے۔ خداوند وہ ہے جو ازل سے ہے،
سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، اور یسوع مسیح کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہوا تاکہ ہمیں نجات دے۔ اگلا ورڈ ہے مسرور، کہ مسرور کا کیا مطلب ہے؟ مسرور ایک خوبصورت اردو لفظ ہے جس کے معنی ہیں خوش، خوشحال، شادمان، خوشی سے بھرپور، دل سے مطمئن اور خوش و خرم۔ یعنی مسرور وہ شخص ہوتا ہے جو ظاہراً بھی خوش ہو اور باطن بھی اطمینان رکھتا ہو۔ اگلا ورڈ ہے دل۔ دل کے بارے میں ہم تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ جانتے ہیں۔ دل انسان کی زندگی کا سب سے اہم، مرکزی اور گہرا حصہ ہے۔ بائبل مقدس میں دل صرف جسمانی عضو نہیں بلکہ انسان کی شخصیت، سوچ، جذبات، ارادوں، فیصلوں اور روحانی حالت کی علامت ہے۔ بائبل مقدس میں دل کیا ہے؟ سوچ کا مرکز۔ بائبل مقدس دل کو سوچ، سمجھ اور حکمت کی جگہ کہتی ہے، کیونکہ جیسے وہ اپنے دل میں خیال کرتا ہے ویسا ہی وہ ہے۔ امثال 23واں باب اس کی 7ویں آیت۔ جذبات کا گھر۔ خوشی، غم، محبت، نفرت، دلیری، سب کا منبع دل ہے۔ جیسا کہ امثال 15ویں باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ دل خوش ہو تو چہرہ بھی کھل اٹھتا ہے۔ روحانی حالت کا آئینہ۔ خدا انسان کی شکل نہیں بلکہ اس کے دل کو دیکھتا ہے۔ جیسا کہ پہلا سیموئیل اس کا 16واں باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند دل کو دیکھتا ہے۔ دل کی روحانی اہمیت کیا ہے؟ دل خدا کی عبادت کی جگہ ہے۔ سچی عبادت صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہوتی ہے۔ جیسا استثنا 6 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا سے اپنے دل سے محبت رکھ۔ دل پاک ہونا ضروری ہے۔ گندا دل گناہ، حسد، غصہ، فریب اور بدکاری کو جنم دیتا ہے۔ متی 15واں باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، دل سے ہی برے خیالات نکلتے ہیں۔ خدا دل کو بدلتا ہے۔ خدا وعدہ کرتا ہے، میں انہیں نیا دل دوں گا۔ حزقیل 36واں باب اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے۔ اب دل کے کام کیا ہیں؟ فنکشنز آف دی ہارٹ۔ پہلا، سوچنا۔ فیصلے، منصوبے اور خیالات دل میں بنتے ہیں۔ دوسرا، چاہت کرنا۔ خواہشیں، محبت، نفرت، ترجیحات سب دل سے پیدا ہوتی ہیں۔ تیسرا، ایمان رکھنا۔ ایمان زبان سے اقرار اور دل سے یقین کا نام ہے۔ جیسا رومیو 10واں باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تو اپنے دل میں ایمان لائے۔ چوتھا، سننا یعنی اسپرچول ہیئرنگ۔ خدا کی آواز اندرونی طور پر دل میں سنائی دیتی ہے۔ کیوں دل انسان کی زندگی کو کنٹرول کرتا ہے؟ اگر دل نیک ہے تو انسان نیک بنتا ہے۔ اگر دل گندا ہے تو انسان گندا بن جاتا ہے۔ امثال 4 باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر اپنے دل کی حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ دل انسان کی پوری زندگی کی سمت متعین کرتا ہے۔ اب دل کی حفاظت کیسے کی جائے؟ کلام خدا کو دل میں رکھو۔ زبور 119 اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، تیرا کلام میں نے اپنے دل میں رکھ لیا ہے۔ دل کو حسد، غصہ اور ناپاکی سے بچاؤ۔ دل پر دشمن سب سے زیادہ حملہ کرتا ہے۔ ہر روز خدا سے نرم دل کی دعا کرو۔ سخت دل خدا کی آواز نہیں سنتا۔ شکر گزاری سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ دل کو معاف کرنے کا عادی بناؤ۔ خدا کو دل کیوں عزیز ہے؟ کیونکہ دل ہی میں وفاداری ہوتی ہے۔
دل ہی سے عبادت ہوتی ہے، دل ہی سے زندگی نکلتی ہے، دل ہی خدا کے پاک روح کا مسکن ہے۔ خدا وہ دل چاہتا ہے جو مخلص، پاک اور فرمانبردار ہو۔ دل انسان کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ اسی میں سوچ، فیصلے، جذبات، ایمان اور روحانی زندگی کا مرکز ہے۔ خدا اسی دل کو دیکھتا ہے اور وہی دل چاہتا ہے جو اس کے سامنے صاف اور فرمانبردار ہو۔ اگلا ورڈ ہے مراد، کہ یہ مرادیں کیا ہیں؟ لفظ مرادیں صرف خواہش یا چاہت نہیں بلکہ ایک وسیع اور گہری معنی رکھنے والا لفظ ہے۔ بائبل مقدس روحانیت اور عام زندگی میں اس کے کئی پہلو ہیں۔ پہلا، اس کا لغوی معنی۔ مرادیں کے بنیادی معنی ہیں خواہشیں، امیدیں، دل کی چاہتیں، مطلوبہ مقصد، وہ چیز جس کا دل سے انتظار ہو۔ مراد ہمیشہ محبت، امید یا ضرورت سے جڑی ہوتی ہے۔ دوسرا، بائبلی معنی۔ بائبل میں مرادیں دل کی وہ خواہشات ہیں جو انسان کے اندر گہری جگہ رکھتی ہیں، اس کی زندگی کی سمت بناتی ہیں، خدا کے سامنے امانت ہوتی ہیں۔ زبور 37 باب 4 میں ہم نے یہی تو پڑھا نا کہ مرادیں وہ خواہشات ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق بدل جاتی ہیں اور خدا انہیں پورا کرتا ہے۔ نمبر 3 کے مرادیں کتنی اقسام کی ہوتی ہیں؟ دنیاوی مرادیں یعنی روزگار، گھر، صحت اور رزق، یہ جائز ضروریات ہیں جو زندگی کے لیے اہم ہیں۔ پھر دوسری ہیں روحانی مرادیں، پاکیزگی، حکمت، ایمان میں اضافہ، خدا کی مرضی پوری ہونا، روحانی قوت۔ یہ مرادیں خدا کے دل سے ملتی ہیں اور خدا انہیں ضرور پورا کرتا ہے۔ تیسرا ہے ہارٹ ڈیزائرز، دلی مرادیں، محبت، سکون، اطمینان، کسی خاص مشکل کا حل، کسی خواب کی تکمیل۔ یہ وہ مرادیں ہیں جو دل کی گہرائی سے نکلتی ہیں اور انسان اندر سے ان کا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ نمبر 4 کے مراد اور خواہش میں فرق۔ خواہش عام سطح کی چاہت ہے، مراد دل کی گہری، پکی اور دیر تک باقی رہنے والی خواہش ہے۔ خواہش بدل سکتی ہے لیکن مراد دیر پا ہوتی ہے۔ دل کی مرادیں کیوں اہم ہیں؟ یہ انسان کے کردار کو بدل دیتی ہیں، فیصلوں کو متاثر کرتی ہیں، دعا میں وزن رکھتی ہیں، خدا کے ساتھ تعلق میں گہرائی لاتی ہیں۔ مرادیں انسان کی اصل شخصیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ خدا مرادیں کب پوری کرتا ہے؟ بائبل مقدس کے مطابق خدا مرادیں اس وقت پوری کرتا ہے جب دل خدا میں خوش رہے۔ مرادیں خدا کی مرضی سے میل کھاتی ہوں، انسان کا دل صاف ہو، ایمان کے ساتھ مانگا جائے۔ خدا ایسی مرادیں کبھی پوری نہیں کرتا جو انسان کو گناہ یا نقصان میں لے جائیں۔ مراد پوری ہونے کے نشان کیا ہیں؟ اندرونی سکون، دعا میں گواہی، حالات کی تبدیلی، خدا کا واضح رہنمائی دینا، دل میں اطمینان کا آ جانا۔ مرادیں دل کی وہ گہری خواہشات ہیں جو انسان کی زندگی کو چلاتی ہیں۔ خدا ان مرادوں کو پورا کرتا ہے جو پاک، نیک اور اس کی مرضی کے مطابق ہوں۔ اب ذرا ہم اس آیت کو تفصیلی دیکھتے ہیں۔ یہ آیت داؤد نبی کے زبور کا حصہ ہے جو ایمانداروں کو خدا پر بھروسہ رکھنے، اس کی راہوں پر چلنے اور اس میں خوش رہنے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ آیت صرف ایک وعدہ نہیں بلکہ ایک روحانی اصول ہے کہ جب انسان خداوند میں خوش رہتا ہے، اس کی خواہشیں خدا کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتی ہیں اور پھر خدا ان خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ خداوند میں خوش رہنے کا مطلب کیا ہے؟
خداوند میں خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیاوی حالات سے خوش رہیں، بلکہ اس کی حضوری میں سکون پائیں، اس کے کلام سے لطف اندوز ہوں، اس کی مرضی کو اپنی خوشی سمجھیں، ہر حالت میں شکر گزار رہیں۔ جب ہمارا دل خدا میں خوش ہوتا ہے تو ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ پھر ہماری خوشی چیزوں میں نہیں بلکہ خدا کی مرضی پوری ہونے میں ہوتی ہے۔ خداوند کی خوشی میں طاقت۔ جب ہم خدا میں خوش رہتے ہیں تو ہم کمزور نہیں ہوتے بلکہ مضبوط بنتے ہیں، جیسا کہ نحمیہ 8:10 میں لکھا ہے، خداوند کی خوشی تمہاری طاقت ہے۔ خدا میں خوش رہنے والا شخص زندگی کے طوفانوں سے نہیں گھبراتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا خدا وفادار ہے۔ دل کی مرادوں کا پورا ہونا۔ یہ وعدہ مشروط ہے۔ جب ہم خدا میں خوش رہتے ہیں تو ہماری مرادیں خود غرض نہیں رہتی بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق ہو جاتی ہیں۔ پھر خدا ان مرادوں کو پورا کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں۔ مثلاً جو خدا میں خوش رہتا ہے اس کی خواہش نجات کی، پاکیزگی کی، دوسروں کے لیے بھلائی کی ہوتی ہے۔ خدا ایسا دل کبھی خالی نہیں رہنے دیتا۔ عملی اطلاق۔ اپنی خوشی کا منبع دنیا سے نہیں بلکہ خدا کی حضوری سے بنائیں۔ ہر دن خدا کا شکر کریں، خدا کے کلام پر غور کریں تاکہ آپ کی خواہشیں اس کی مرضی سے ہم آہنگ ہوں۔ دعا میں اپنی خواہشیں خدا کے حضور رکھیں لیکن اس کی مرضی کو اولیت دیں۔ خدا ان دلوں کو برکت دیتا ہے جو اس میں خوش رہتے ہیں۔ جب ہم اس میں خوش رہتے ہیں تو وہ نہ صرف ہماری خواہشیں بدل دیتا ہے بلکہ انہیں پورا بھی کرتا ہے۔ ایماندار کا دل جب خدا میں خوش ہوتا ہے تو اس کی زندگی امن، برکت اور نجات سے بھر جاتی ہے۔ خدا میں خوشی رکھو، دنیا میں نہیں۔ اپنی خواہشیں اس کے سپرد کرو، وہ انہیں مقدس بنا دے گا۔ پھر دیکھو خدا کیسے تیرے دل کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ کلام خدا کے وسیلہ سے ہم سب بڑی برکت پائیں۔ آمین ثم آمین۔ آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں۔ اے خداوند، ہمیں سکھا کہ ہم دنیاوی چیزوں میں نہیں بلکہ تیری حضوری میں خوش رہیں۔ ہماری خواہشوں کو اپنی مرضی کے مطابق بنا اور وہ سب کچھ پورا کر جو تیری مرضی میں ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔